پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اب عمران خان کے خلاف جو سب سے بڑا کیس یعنی سائفر کیس چلایا جا رہا تھا، اب وہ بھی ہوا میں اڑنے کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے، اور اس کے بڑے بڑے ثبوت، اس کی بڑی بڑی گواہیاں بھی سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں۔ بڑے بڑے اینکرز نے، بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے اب تک کی جو کارروائیاں ہوئی تھیں اور اب انتہائی قریب جو رزلٹ سامنے آنے والا ہے سائفر کیس کا، اس کے حوالے سے بتانا شروع کر دیا ہے۔ بڑے اہم پوائنٹ سامنے آ گئے ہیں کہ جن کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کے اندر اب کچھ اور نہیں بچا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب القادر ٹرسٹ کیس کو سامنے لایا جا رہا ہے اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سملرلی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جب توشہ خانہ کا کیس آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، پاکستانی میڈیا کے منہ میں 10 ارب روپے کی ہڈی دی گئی تھی اور انہوں نے توشہ خانہ کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا تھا کہ جی گھڑی بیچ دی ہے، پاکستان برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، یہ گھڑی تو پاکستان کی خوش قسمتی کی سب سے بڑی علامت تھی، اس گھڑی نے تو پاکستان کو آگے لے کر جانا تھا، اس گھڑی نے تو پاکستان کی غربت ختم کرنی تھی، اس ایک گھڑی نے تو پاکستان کی بے روزگاری ختم کرنی تھی، پاکستان کے بحران ختم کرنے تھے۔ ہمارے میڈیا نے اسی طرح کی رپورٹنگ کی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایک کیس جیسے ہوا کے اندر ایک کیس سامنے آیا تھا، اسی طرح ہوا کے اندر اڑ گیا تھا، اور پھر جب یہ کیس اڑنے کے انتہائی قریب پہنچا تو آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ پھر فوری طور پر سائفر کیس کے اندر عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی، کیونکہ اب عمران خان کو پھنسانے والے جان چکے تھے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اندر عمران خان کو مزید جیل میں رکھنا ناممکن ہو گیا۔ اور پھر ہمایوں صاحب نے، جو جج ہمایوں دلاور تھے، انہوں نے پھر جو فیصلہ دیا تھا، جو متنازع فیصلہ دیا تھا، اس کے اوپر بھی پوری قوم کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ہماری عدالتوں کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی گھٹیا سازش جو ہے وہ کتنے مضبوط طریقے سے پی ڈی ایم حکومت چلا رہی ہے، نون لیگ چلا رہی ہے۔ بہرحال یہ سائفر کیس جو ہے اس کے حوالے سے خبر سامنے آ گئی ہے کہ اب اس کی بھی جو آنے والے وقت کے اندر ہے مکمل طور پر جو ہوا ہے وہ نکلنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک دو خبریں سامنے آئی ہیں، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی جو خبریں سامنے آئی اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے، جو سب سے زیادہ اہم بات ہے ناظرین گرامی، وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، نون لیگ مزید پھنستی چلی جا رہی ہے۔ نون لیگ کے لیے اب اپنے گھر سے ہی ایسی گواہیاں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ نون لیگ کا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ وہ جو لاڈلے والا ایک لفظ ہے وہ نواز شریف کے لیے اب پلیٹلیٹ سے زیادہ خطرناک ہو گیا، یعنی کہ وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پلیٹلیٹس کا بے شک علاج کرواؤ نہ کرواؤ، یہ جو لاڈلا لفظ میرے ساتھ جڑ گیا ہے، بلکہ پرو لاڈلا لفظ جو میرے ساتھ جڑ گیا، خدا کا واسطہ ہے اس کو میرے سے ہٹاؤ، کیونکہ پاکستانی عوام نے تو میرا جینا حرام کر دیا۔ خواب میں بھی مجھے لوگ لاڈلا لاڈلا کے تانے دے رہے ہوتے ہیں اور میں نیند سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تمام تر دلچسپ صورتحال جو سامنے آئی ہے، اس کی ڈیٹیلز آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا، مگر ہم سب کو، پوری قوم کو ہمیشہ کی طرح مل کر دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہمیشہ کی طرح ہماری اس دعا کا حصہ بننا چاہیں، ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں، تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ دوستو یہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، پہلے سائفر کیس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے علاوہ جو اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ملک ریاض کا بھی اس کے اندر اب بڑا زیادہ نام دیا جا رہا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا۔ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ ملک ریاض کو بڑا دباؤ میں لایا جا رہا ہے کہ جی آپ عمران خان کے خلاف گواہی دیں، آپ عمران خان کے خلاف بات کریں، ورنہ آپ کے اوپر بڑے کیسز ایسے ہیں کہ جو ڈال دیے جائیں گے۔ اور جو ملک ریاض ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے مکر گئے تھے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا میں عمران خان کے خلاف جو کہو گے وہ بول دوں گا، مگر جب وقت آیا تو وہ مکر گئے تھے، اور اب ان کو مزید پریشرائز کرنے کے لیے بھی کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ اقدامات کون کون سے ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سائفر کا کیس ہے اب یہ اڑنے کس طرح جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر جو وزیر اعظم ہوتا ہے، موجودہ وزیر اعظم ہوتا ہے، وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آج پاکستان کے اندر کوئی سائفر آ جاتا ہے یا کوئی انٹرنیشنل لیول کا لیٹر آ جاتا ہے، تو جو ہمارے کاکڑ صاحب وزیر اعظم بے شک ہی نگران وزیر اعظم ہوں، لیکن ان کے علاوہ یہ اختیار عدالت کے پاس نہیں ہوتا، آرمی چیف کے پاس نہیں ہوتا، ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس نہیں ہوتا، کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ سائفر کو قوم سے چھپا کر رکھیں یا قوم کو بتا دیں۔ اگر وہ قومی مفادات کے اندر ہوتا ہے، قوم کو اس کا فائدہ ہونا ہوتا ہے، تو اس کو بتانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ملک کو نقصان ہو رہا ہو، قوم کو نقصان ہو رہا ہو، تو پھر وزیر اعظم کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے، آئینی ڈیوٹی بنتی ہے۔ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہوتا ہے اس کی پاسداری کا ایک بہت بڑا یہ یعنی کہ اس کی پاسداری کرنے کے لیے بڑی یہ ضروری شرط ہوتی ہے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، پاکستان کی قوم کے خلاف اگر کوئی سائفر آیا تو اسے قوم کے سامنے رکھا جائے۔ اور جب یہ سائفر آیا تھا تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، اور عمران خان کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی تھی بطور وزیر اعظم کہ وہ اپنی قوم کو آگاہ کریں گے پاکستان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، پاکستان کی سیاست کے ساتھ کیا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا
انہوں نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے جو عوام تھی ان کو بتایا کہ یہ سائفر آیا ہوا ہے, کس طرح سے آپ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس طرح سے پاکستان کے اندر ایک حکومت, چلتی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب یہ ایک ایسا کیس تھا کہ جس کے بارے میں پاکستان کے بڑے بڑے صحافی, بڑے بڑے وکلا, بڑے بڑے سابقہ ججز, بڑے بڑے سابقہ جو جرنیل تھے وہ کہہ چکے ہیں یہ تو ایک ہوائی کیس ہے, یہ تو ایک ایسا کیس ہے کہ جو بنتا ہی نہیں تھا. یعنی کہ ابھی بہت بڑے بڑے وکلا نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک بےہودہ کیس ہے, یہ کیس ہو ہی نہیں سکتا تھا. پتہ نہیں ہوا کے اندر کیسے بنا کہ اب عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے, عمران خان کو اب کھڈے لائن لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو, کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا, بکاؤ میڈیا نے, بکاؤ جو ہمارے صحافی ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا عمران خان کو سائفر کیس کے اندر عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ہمارے جیو کے اوپر آپ جا کر دیکھیں تو یہ ہیڈ لائن بھی چلتی رہی تھی کہ اس کیس کے اندر عمران خان کا بچنا ناممکن ہو گیا. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ جو سائفر کیس ہے یہ ختم کیسے ہو رہا ہے ناظرین گرامی, کہ آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کیس تھا جس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس کو پاکستان کی سب سے بڑی نعمت بنا کر پیش کیا گیا تھا کہ عمران خان نے پاکستان سے یہ نعمت چھین لی ہے. اب وہ کچھ عرصہ چلتا رہا جب پی ڈی ایم حکومت تھی اور اس کے چلتے ساتھ ہی جب اینڈ آیا تو ان کو پتا چلا کہ اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکل رہا, عمران خان تو چٹکی کے اندر باہر آ جائے گا. تو انہوں نے سائفر کیس کے اندر عمران خان کی گرفتاری ڈال دی اور پھر خبر ملی کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر ضمانت مل گئی, لیکن سائفر کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی تھی تو عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکے تھے. اب جو سچویشن ہے, اب سچویشن یہ ہے کہ جو سائفر کیس ہے یہ بالکل کیونکہ ہوا میں بنایا گیا تھا, اب اس کی بھی کوئی سر پیر تھا نہیں. اب اس کے اندر بھی عمران خان کو ضمانت ملنے کے جو احکامات تھے وہ انتہائی قریب آتے نظر آ رہے تھے. تو فوری طور پر نیب کی جانب سے عمران خان کے اوپر گرفتاری ڈال دی گئی ہے القادر ٹرسٹ کے اندر. اور القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے ناظرین گرامی وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ ایسا کیس ہے کہ جس کے اندر عمران خان بالکل یعنی کہ اس کلین چٹ ان کو دی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر نہ اس نے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو پیسہ آیا تھا نا انہوں نے وہ پیسہ استعمال کرنا تھا, نہ انہوں نے اپنی فیملی کے نام وہ پیسہ کرنا تھا, بلکہ اس کی شکیں یہ تھی کہ یہ عمران خان کبھی استعمال نہیں کر سکتے, ان کی اولاد کبھی نہیں استعمال کر سکتی, ان کی اولاد کی اولاد کبھی استعمال نہیں کر سکتی, ان کے عزیز و اقارب, ان کے رشتہ دار, ان کے دوست, ان کے پارٹی کے رہنما اس کو کبھی استعمال نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف عوامی رائے کے عوام کے لیے ہے. اور اس کے اندر جو یونیورسٹی القادر یونیورسٹی اس کے اندر صرف عوام کے جو بچے ہیں وہی پڑھیں گے اور اس کے اوپر کسی کی اجارہ داری قائم نہیں کی جا سکتی ہے. اب یہ جو ناظرین گرامی توشہ خانہ تھا یا اس کے بعد اب یہ جو سائفر کیس تھا, اب اس سائفر کیس کے اندر جب گرفتاری ڈالی گئی اور پھر پتہ چلا کہ توشہ خانہ بھی فری ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, اب سائفر کو چلانے کی جو کوشش ہوتی رہی ہے پھر وہ جب ناکام ہوئی ہے تو پھر سائفر کیس کے بعد اب نیب نے جو اگلا کیس تھا یعنی کہ یہ جو توشہ خانہ کیس تھا اس کے اندر گرفتاری ڈالی. اور نیب کا یہ ایک رول ہے, ان کا ایک قانون ہے کہ جب نیب کسی کے اوپر گرفتاری ڈال دیتا ہے تو 30 دن تک تو اس کی ضمانت ہو نہیں پاتی ہے. تو اب نیب نے یہ جو کیس ہے اس کیس کے حوالے سے 30 دن کی جو گرفتاری ڈالی ہے عمران خان کے اوپر, تو 30 دن تک تو عمران خان رہا نہیں ہو سکتے ہیں اس کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کو یہ خبر ملے گی کہ سائفر کیس کے اندر بھی عمران خان کی ضمانت ہو گئی اور عمران خان بہت جلد سائفر کیس کے اندر سے بھی اسی طرح نکل آئیں گے کہ جس طرح سے وہ توشہ خانہ کیس سے نکل آئے تھے. اب یہ القادر ٹرسٹ کتنا مضبوط کیس ہے یا اس کے اندر کتنی زیادہ سچائیاں ایسی ہیں کہ جو عمران خان کو پھنسا سکتی ہیں, میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح کا بوگس کیس عمران خان کے اوپر کیا گیا ہے. اور وہ اس طرح سے کہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, اب ان کو انویسٹیگیشن کے اندر شامل کیا گیا ہے اور ان سے جو سوالات کیے گئے ہیں وہ سوالات آپ دیکھیں گے کتنے تھرڈ کلاس قسم کے سوالات ہیں. اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی جوڈیشری کے اندر عمران خان کے خلاف کیا کچھ کیا جا رہا ہے, کیا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس طرح سے عمران خان کو پھنسانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اب جو اہلیہ ہیں عمران خان کی ان سے سوال کیے گئے, جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو یونیورسٹی بنائی ہے تو آپ ہمیں اپنی قابلیت بتائیں. اچھا ایک تو سوال یہ تھا, پھر دوسرا کہ آپ نے جو القادر ٹرسٹ بنایا اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا, اور پھر یہ کہ جی آپ ادھر استاد لگی ہوئی ہیں کیا, آپ یہاں پر ٹیچنگ کر رہی ہیں, اور اگر آپ ٹیچنگ کر رہی ہیں تو آپ تنخواہ کتنی لے رہی ہیں. یعنی کہ اسی طرح کے بالکل یعنی کہ کیس سے ریلیٹڈ کوسچن تھے ہی نہیں. یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ جی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ ٹیچر لگی ہوئی ہیں یا نہیں لگی ہوئی ہیں, آپ تنخواہ کتنی لے رہی ہیں, اب جو آپ نے القادر ٹرسٹ یہ آپ نے جو بنایا تھا یہ بنایا کیوں تھا. اب یہ سوالات ایسے ہیں کہ جن کا نہ ہی عمران خان کے قید ہونے سے کوئی واسطہ ہے, نہ ہی عمران خان کے رہا ہونے سے کوئی واسطہ ہے, نہ ہی اس کو مجرم ثابت کرنے کے حوالے سے کوئی واسطہ ہے, نہ ہی اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے حوالے سے کوئی واسطہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں اب ثابت کر رہی ہیں کہ بہت جلد سائفر کیس بھی عمران خان کا انشاءاللہ اڑنے والا ہے, اس کے اندر بھی عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی. اور پھر یہ جو القادر ٹرسٹ ہے, ابھی پاکستان کے آئین کی کس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں, قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں, یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پاکستان کا یہ آئین ہے کہ اگر ایک بندے کے اوپر ایک سے زیادہ مقدمات ہیں اور وہ کہیں گرفتار ہے تو پھر اکٹھی ہی گرفتاری اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے, اور اگر اس کی ضمانت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سارے کیسز میں اس کی ضمانت ہوگی اور وہ باہر آ سکتا ہے. لیکن یہاں پر عمران خان کو کیونکہ پھنسانا تھا, یہاں پر پہلے ایک کیس کے اندر اس کو رکھا گیا, جب دیکھا گیا کہ اس کے اندر ضمانت ہو جائے گی, دوسرے کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی
गई। फिर जब उसके अंदर अब साइफर केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई, अब साइफर केस के अंदर इनको फील होना शुरू हो गया कि ये भी अब हवा में उड़ने वाले थे, इन्होंने अलकादिर ट्रस्ट के अंदर गिरफ्तारी डाल दी। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो नून लीग है, जो पीडीएम टोला है, वो सारे इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अदलिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमारे पास्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमारी जुडिशरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमारे आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और इनको कोई फिक्र ही नहीं है कि हो क्या रहा है या आगे क्या होगा। लेकिन हमें पता है कि आने वाला वक्त एक मरतबा फिर इमरान खान का है, आने वाला वक्त एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, आने वाला वक्त एक मरतबा फिर से इंशाल्लाह पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का है, और इंशाल्लाह आप और हम देखेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना भी बनाएगा, जेलों से भी रिहा होगा, इन चोरों डकैतों को इनके बदतरीन अंजाम तक भी पहुंचाएगा, और ये जेलों में गलते सड़ते आपको नजर आएंगे। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारे इमरान खान की हिफाजत फरमाए, उसके लिए उठने वाली हर आवाज़ की हिफाजत फरमाए। और अगर आप भी इमरान खान के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज़ के सपोर्टर हैं, तो हमें मजीद कॉन्फिडेंस देने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि हमें मजीद कॉन्फिडेंस आए और हम इसी तरह से जो अपडेट्स होती हैं इमरान खान के हवाले से वो आप तक बर वक्त पहुंचाते रहें, और आपका हौसला और आपकी हिम्मत ना टूटने दें।